محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں نماز عید کے طریقے کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ نماز عید کا مکمل اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ نماز عید کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس طرح نیت کیجئے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ دونوں کانوں کی لو تک لے جائیں اور پھر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجیے، ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے لٹکا دیجیے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیجیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجیے۔ یعنی پہلے تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجیے۔ اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ پھر امام تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر دیجیے۔ ہر 2 تکبیروں کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی میرے سنی بھائی کو عید کی ادھوری جماعت ملے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی رکعت میں امام کے تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ دے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہیں ہوں۔ اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے۔ پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا دیا تو باقی ساقط ہو گئی، یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے۔ اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبیہا یعنی تو بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں بیان کی گئی۔